قابل احترام سامعین، اس وقت پاکستان سیاسی بحران، معاشی بحران سے دوچار ہے اور سیاسی بحران کی وجہ سے آئینی بحران بھی پیدا ہوا ہے، اور ان بحرانوں کا سب سے زیادہ منفی اثر، تباہ کن خراب اثرات وہ ہمارے غریب عوام پر پڑتے ہیں۔ اب دیکھیں، گزشتہ ایک طویل عرصے سے ہمارے کیبنٹ میں، ہمارے ٹاک شوز میں، ہمارے قومی اسمبلی میں، ہماری سپریم کورٹ کے بحثوں میں عوام کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ الیکشن ہو اور کب ہو۔ غریب آدمی مر رہا ہے، ملک جل رہا ہے، لیکن ہم ایسے موضوعات میں الجھے ہوئے ہیں جن کا غریب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج ہم سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا تھا اور ہماری رائے لے لی۔ اس میں ہم نے بڑے واضح اور شفاف اور کلیئرٹی کے ساتھ یہ موقف رکھا ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو۔ الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن الیکشن کے صرف دو کھلاڑی نہیں ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب کے مرضی سے الیکشن ہوگا۔ نیسیسری پارٹیاں سب نیسیسری پارٹی ہیں، اس لیے کہ پی ڈی ایم کا ایک وقت ایک انتہا پر، پی ٹی آئی دوسرے انتہا پر، تو یہ الیکشن صرف ان دو پارٹیوں کا نہیں ہے، اس میں ہم سب حصہ لینا چاہتے ہیں۔ میں نے آج سپریم کورٹ کو یہ بات بتائی کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اور اس آئین نے پاکستان کو جوڑا ہے۔ خدا نخواستہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ آئین کچھ ہوا، ختم ہوا، کمزور ہوا، معطل ہوا، تو آئندہ نسل بھی ان سیاستدانوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر پارٹی کا اپنا منشور اور نظریہ ہے، لیکن الیکشن ہم سب کا مشترکہ ہے۔ اس کے لیے آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو بھی ہم نے یہ بتائیں کہ یہ جو بال ہے آپ لوگوں نے اپنے کوٹ کے جیب میں ڈالا ہے، اس کو سیاستدانوں کے جیبوں میں ڈالے، وہ خود طے کرے کہ کب الیکشن ہو اور کیسے الیکشن ہو۔ ہماری تجویز یہی ہے کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو۔ اس لیے اگر مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہو تو بھی شفاف الیکشن نہیں ہوگا، اور اگر بالفرض پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہو جائے اور ایک صوبائی حکومت بن جائے، اس کے ہوتے ہوئے بھی جنرل الیکشن شفاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ مرکز اور صوبوں میں نگران حکومت قائم ہو، اور بقر عید کے بعد کنسنسس مشاورت کے ساتھ ایک تاریخ کا تعین ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین سے ماوراء کوئی اقدام نہ ہو۔ ہم الیکشن ڈیٹ بھی آئین کے فریم کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ جب 90 دن آئین میں لکھا ہے، جس کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے، لیکن جب خود سپریم کورٹ نے اور صدر پاکستان نے 90 دن کے بجائے 105 دن بعد الیکشن کرانے کا کہا ہے، تو آج سپریم کورٹ میں نے یہی عرض کیا کہ اگر 90 کے بجائے 105 جائز ہے تو پھر 205 بھی جائز ہو سکتے ہیں۔ ابھی پنجاب میں فصل کی کٹائی شروع ہو رہی ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں، لوگ حج سے واپس آئیں گے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بھی ووٹ استعمال کرے تو لاکھوں پاکستانی جو حج پر جائیں گے، آپ اس کو بھی ووٹ سے محروم نہیں کر سکتے۔ محترم صاحب حضرات، میں نے سپریم کورٹ کو بھی بتایا، چیف جسٹس اور ان کے کولیگ کو بھی، کہ 77 میں بھی قومی اسمبلی کا الیکشن ہو گیا
اور اس کے بعد ایجیٹیشن شروع ہو گئی اور پھر اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑ پڑے اور نتیجتاً 90 دن کے نام پر 10 سالوں کا ایک مارشل لا ہم نے بھگتا۔ 1997 میں یہی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جو آج بالکل شیر و شکر اور بہن بھائی بن گئے ہیں، یہی آپس میں لڑتے رہے اور نتیجتاً پرویز مشرف کا مارشل لا ہم نے دیکھا۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک اور ایمرجنسی ہو، پلس ایمرجنسی ہو، مارشل لا ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاگ کریں اور ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صاحب یہ ایک تاثر عام ہے کہ امیر جماعت اسلامی قومی سلامتی کے اداروں کی طرف سے جو ہے وہ میڈیشن کرا رہے ہیں، تو اس تاثر میں کتنی صلاحیت ہے؟ سپریم کورٹ میں نے یہی کہا کہ جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ الیکشن اور سیاست میں الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو پوری قوم کے سامنے اعتراف بھی کیا ہے کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے، لیکن اعتراف اور اعلان کی بجائے ان کو عمل سے ثابت کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی۔ اس لیے میں پھر کلیئر کروں کہ الیکشن صرف 2 پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہم نے اس الیکشن میں تیاری کی ہے، اس لیے ایک شفاف اور دھاندلی سے پاک الیکشن کی تلاش میں میں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کر رہا ہوں، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم کسی متفقہ تاریخ پر یکسو ہو جائیں گے۔ صاحب آپ ایک ادارہ دے رہے تھے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ چور ہے، ڈاکو ہے، آج آپ انہیں کے درمیان جو ہے یہ سب کو اکٹھا کر رہی ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان بات چیت نہیں ہے، بات چیت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان الیکشن ڈیٹ پر۔ میرا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ الیکشن کی تاریخ پر سب متفق ہو۔ اس کو آپ جو بھی رنگ دینا چاہے آپ کی مرضی ہے، لیکن چونکہ ہم اس کا ایک فریق ہے اور الیکشن کسی ایک پارٹی کا نام نہیں ہے، سب نے مل کر جانا ہے، تو گراؤنڈ کا تعین اور تاریخ کا تعین یہ تو ہم سب کا مشترکہ فرض ہے۔ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عدالت کے اندر یہ کہا گیا کہ 1 تاریخ پر سارے اکٹھے ہو، 1 تاریخ کے اوپر آ کر آپ 4 بجے بتائیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا اسٹانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، تو پی ٹی آئی کا جو ٹرسٹ والا جو پورشن ہے اس کو آپ کیسے بلڈ کریں گے ساری سچویشن میں؟ دیکھیں، اس میں کیا شک ہے کہ اب سیاست ذاتی دشمنی میں بدل گئی ہے، دلیل کی جگہ گالی گلوچ نے لے رکھی ہے، اور اتنے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، غمی شادی میں شرکت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن آپ نے سوچنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ آپ پاکستان سے لیبیا بنانا چاہتے ہیں، شام بنانا چاہتے ہیں، عراق بنانا چاہتے ہیں، یمن بنانا چاہتے ہیں، یا پاکستان کو ایک سپریم پاکستان اور عظیم پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کہ اگر آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کی مرضی، آپ عید کے دن جو بھی کھائیں، سویاں کھائیں، حلوہ کھائیں، آپ کی مرضی، لیکن الیکشن گھر کے سویاں اور حلوہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کوئی ایک لیڈر، ایک پارٹی، 2 پارٹیاں اگر یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، نہیں، آئین کے فریم ورک کے اندر ہم سب نے مل کر ایک چیز پر اتفاق کرنا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں 13 جماعتیں ایک طرف اور ایک جماعت ایک طرف اور آپ کی جماعت بھی الگ ہے، اتنی مشکل صورتحال میں آپ مذاکرات کیسے کامیاب کر سکتے ہیں ایک دن کے بعد الیکشن کے والے؟ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ میں اور آپ کو گارنٹی کیا ہے اگر متفق ہو بھی جائیں تو اسی ڈیٹ میں الیکشن ہو جائے؟ اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، آپ پی ٹی آئی کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں مذاکرات میں؟ جی، وہ پہلے سوال سے شروع۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ میں نے تو الیکشن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، پی ٹی آئی کی چیئرمین عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ سب مشکل میں ہیں اور مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں،
حالات کی خرابی کا سب کو ادراک ہے. اب ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر وہ راستہ طے کر لیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں جیت گیا اور وہ ہار گیا، بلکہ پوری قوم جیت جائے اور ملک کامیاب ہو. صاحب آپ نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی، کیا انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا، کوئی اشارہ دیا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میں نے دونوں میں یعنی لچک محسوس کی ہے، تبھی تو پی ٹی آئی نے بھی ایک کمیٹی بنائی، پی ڈی ایم نے بھی ایک کمیٹی بنائی. اب پی ڈی ایم کے اندر کے اختلافات وہ میرا موضوع نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے مختلف رائے میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہی ہے کہ الیکشن میں جائیں ہم سب، اور ایک رولز آف گیم طے ہو، تاریخ طے ہو، اور یہ 3 ادارے غیر جانبدار ہو تاکہ الیکشن سے پہلے الیکشن متنازع نہ ہو. 71 ارب اس پر خرچ ہوں گے، تو اگر 71 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی وہ الیکشن نتیجہ خیز نہ ہو، یہ تو پھر ایکسرسائز فار نتھنگ ہے. بہت شکریہ.